تھوڑا سا رمضان کی تیاری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ شعبان کے معمولات کو سمجھیں گے تو ہمیں ایمانی جذبہ ملے گا، ہمیں بھی تھوڑی سی ترغیب ملے گی، اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقۂ سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے کہ سنت کے راستے تو جنت کے راستے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام زیادہ فرمایا کرتے، یعنی رمضان میں بہت زیادہ اہتمام تھا روزوں کا، اور اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ماہ شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہ رکھنے پر آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر رمضان میں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان کے ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر جو ہے وہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کل کا اطلاق ہوتا ہے، کل پورا رمضان جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مستحب روزوں کی کئی اقسام ہیں، اور محرم کے روزے ہو گئے، رجب کے روزے ہو گئے، شعبان کے روزے ہو گئے، عاشورہ کے 2 روزے، یہ مستحب روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مستحب روزے تھے۔ نصف شعبان کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحقیق ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ یہ امت کے لیے ہے، امت کے لیے ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھا کرو، کیونکہ اس وجہ سے کہ کمزوری ضعف آ جائے گا، اور پھر فرض روزوں میں ایسا نہ ہو کہ فرض روزہ اس کمزوری کی وجہ سے چھوٹ جائے، تو بہتر ہے نوافل اور مستحب روزے کو چھوڑ دیا جائے۔ فقہاء اکرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا، ہاں اگرچہ کہ چند صورتوں میں مستثنیٰ بھی فرمایا کہ ان میں 15 شعبان کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی کے ذمہ اگر قضا روزے رہ گئے ہیں۔ چلیے اچھا دوسری ریکارڈنگ میں بتاؤں، چلیں دوسری ریکارڈنگ میں بتاتی ہوں۔